मैच करते हैं, पग मैच करते हैं। अच्छा ये अगला सवाल जो है वो वैलिड था, लेकिन अभी आई डोंट नो ये मेरे ख्याल में खत्म हो गया कि इमरान खान साहब कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उनकी मीटिंग एक हो जाए, आला जो अदारे के सरबराहान है, इनकार हो रहा था। इसके बाद तो ये मेरे ख्याल में ये सवाल ही वैलिड नहीं रहा कि अब कौन मिलेगा इमरान खान साहब। मेरा ख्याल है यही वजह है कि शायद उनका ये बयान ना मिलने की वजह से है कि जवाब उनको ना में मिला तो वो गर्म हो। ये उनका तरीका है कि पहले आपको थोड़ा सा एक मीठे तरीके से बात करते हैं, फिर बुली करते हैं। तो मुझे पहला ख्याल जब फैसलाबाद का ये मैंने सुना तो मैं बल्कि हमारे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे तो मैंने उनको कहा कि ये इनका तरीका है कि जब उनको नहीं उनका मतलब वो क्या कहते हैं कि घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो ये फिर उन्होंने ब्लैकमेलिंग। इससे पहले भी एक बयान आया है कि मुझे दीवार के साथ मत लगाओ, मैं फिर ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं। ये साफ जाहिर है कि उनका जो भी काम है वो नहीं बन रहा। शायद नंबर अभी तक ब्लॉक्ड है और जो सिफारिशात हो रही हैं उनको एंटरटेन नहीं किया जा रहा। और देखिए इस वक्त मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ ये कि उनको इसलिए एंटरटेन नहीं किया जा रहा क्योंकि उनमें अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। मुल्क एक बहुत बड़े बहरान से गुजरा है, मईशत से हम निकले नहीं हैं, सैलाब आ गया है। और सैलाब ज़दगान के लिए मैं देखती रही हूँ पिछले दिनों किसी के फ़ोन पे क्लिप चल रहा था तो मुझे नहीं पता था कि जनरल बाजवा की आवाज़ है। तो वो बात जो कर रहे थे मुझे हैरत हुई कि उन्होंने ये बात की क्योंकि कालाम में जो आफत आई है तो उन्होंने ये बात चल रही थी कि 2010 में भी यही जगहें थी जहाँ ये होटल्स बने और दोबारा वहाँ पे बने हैं। अब ये बात किसी सियासतदान को करनी चाहिए थी। फिर हम कहते हैं कि जी आर्मी क्यों बीच में मुदाखलत कर रही है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों जा रहा है। कि उनका पता करना चाहिए कि ये इजाजत दी किसने, ये भी उन्होंने एग्जैक्टली। तो मुझे फिर ये भी देखे ना अब और अक्सर औकात जब यूके में भी होते हैं, आप यूरोप में हैं, देखिए फ्लड्स जब आते हैं तो यहाँ भी मिलिट्री हेल्प करती है। हमने देखा है कि वो क्वाइटली हेल्प करती है और बहुत अच्छी हेल्प करती है क्योंकि जाहिर है वो उनकी डिप्लॉयमेंट्स ऐसी होती हैं, वो कर भी सकते हैं फौरन सैलाब आने से पहले भी और सैलाब के बाद भी। तो वो मसरूफ भी हैं और अब वो इनकी तरह मसरूफ नहीं है, ये वाकई मसरूफ हैं क्योंकि सैलाब का अगर मिलना हो तो जितने भी मसरूफ हो लान में बैठकर एक साइलेंट वीडियो दिखाई जाती है बार बार, जब मिलना हो तो मसरूफियत तो एक बहाना है। मेरा ख्याल है कि वो वक्त गुजर गया। मेरा ख्याल है हर शख्स को मैं तो बिल्कुल ही नहीं कह सकती, हर शख्स को मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत कोई जैसे अतर मिनल्ला साहब को भी मतलब हो जाता है, लोगों को प्यार भी हो जाता है, फिर हकीकत भी खुल जाती है। तो वो कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज एन आई ओपनर। तो मेरा ख्याल है कि वो तो रिश्ता बनने के बाद ही पता चलता है ना कि कोई कैसा है। बिल्कुल ठीक, साथ रहने से ही पता चलता है। तो ये आपने एक्सपीरियंस वाली बात की है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अभी 3 दिन में जिनकी आंखें खुली हैं ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में वो क्योंकि मैं इसीलिए जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की फैन हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ वो समझदार इंसान है और बैलेंस्ड और मवाजना भी, और मेरा ख्याल है कि वो सही नीयत से भी करना चाहते हैं। तो मैं इतना तो नहीं जानती कि उन्होंने क्यों कहा, लेकिन हो सकता है कि हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात ली हो। तो शौकत सिद्दीकी साहब की हम बात मान लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस्लाह की उन्होंने कोशिश की है। हाँ, उन्होंने कोशिश और फिर देखिए ना जब जस्टिस अतर मिनल्ला की बात पे लोगों का रद्द अमल आए हैं तो उन्होंने फिर मुंसिफ का काम ही यही होता है कि अरे इंसान है ना, मतलब जजमेंट ऑल्सो भी सब्जेक्टिव तो इंसान की हो सकती है। तो उन्होंने जब देखा कि लोगों का ये रद्द अमल आया है कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोई पॉपुलर है तो उस पर इंसाफ नहीं होगा। और किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी बेटी के बारे में हज़रत फातिमा ज़हरा के बारे में ऐसी बात कर सकते हैं कि मतलब इंसाफ का ये मयार हमारी सुन्ना में, हमारी शरिया में है, तो कौन इसकी मतलब पॉपुलैरिटी तो कोई रीज़न नहीं हुई। तो लेकिन उन्होंने अपने को मेरा ख्याल है कि और एज सच कोई जजमेंट भी नहीं दी। टू बी फेयर टू द ऑनरेबल जज, उन्होंने सिर्फ मतलब कहा कि चलें आप सोच लें, 7 दिन के बाद बात करते हैं, लेकिन फिर उसका फायदा नहीं हुआ तो आपने देख लिया। लेकिन ये तारीख में पहले दफा हुआ है ना कि एक बंदा सोच समझ के लिख के लेके आता, आप उसे कहने कि तू ठीक करके लाया। चलें खैर इसको हम छोड़ देते हैं। हो सकता है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उनको बड़े पहले से जानते हो तो ये भी पता हो उनको मेरी तरह कि लिखने और लिख के कोई लाया हो, वो हमने देखा है। मैंने तो कभी लिखते हुए उनको देखा नहीं है। स्किप करते हैं जी इसको। एक खबर ये भी चल रही है जी कि इमरान खान साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब से बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, किसी हुकूमती शख्स से मिले हैं और सजाओं पर और ये जो करप्शन के केसेस हैं इन पर नरमी बरतने के लिए कहा जा रहा है। क्या मियां साहब यहाँ फिर इमरान खान साहब को बख्श देंगे और नरमी बरतेंगे?
اس پہ اگر ایسا ہے اور یہ آپ کی اطلاع ہے تو میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف کا وہ جو بیان ہے استعمال کیا جائے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی خواجہ حیا آصف صاحب سے ہوتی ملے ہے, ہوں عمران خان صاحب, کوئی ایتھکس ہوتے ہیں. اور اگر خواجہ آصف صاحب کو کا کسی حکومتی شخصیت سے ملے اگر نا خواجہ تو آصف سے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے خواجہ آصف صاحب کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن اگر خواجہ آصف صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا ہے, خواجہ آصف صاحب نے ان کا فون اٹھایا ہے یا رابطہ کرنے دیا ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر خواجہ آصف صاحب سے پوچھا جائے گا, پوچھا کیونکہ جائے گا. میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب تو لاسٹ شخص ہیں جن کو جو ان پہ بیتی ہے. اور میں بتا نہیں سکتی کیونکہ دیکھیں ایک پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے, بہت سی باتیں وہ آپ کو بتاتے ہیں, لیکن یہ بھی ان کی گریس ہے. جس طرح سے خواجہ آصف صاحب کے ساتھ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ آخری وقت میں بلا وجہ جیل وغیرہ کا جو ایک کیس بنایا گیا, تو اگر انہوں نے معاف کر دیا ہے عمران کو, یا اگر میاں صاحب بھی معاف کر سکتے ہیں, تو پھر تو ہم پوچھیں گے, کیونکہ میرا خیال ہے پھر جسٹس سطر من اللہ صاحب کو تو آپ سوال ہی نہ کریں, اس لیے کیونکہ اگر سبھی کو اتنا لاڈ اور اتنا زیادہ ان کی حرکتوں پہ درگزر کرتے ہیں, تو پھر آپ پرانے جو رفقا ہیں ان کو کیوں آپ بلیم کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. باجوہ صاحب جی ول اسٹے مور. دیکھیں, کہا تو آفیشلی اسٹیٹمنٹ تو یہ آئی ہے کہ وہ نہیں رہنا جی چاہتے, لیکن میں یہ بھی سوچ رہی ہوں, اور آج کل جو بیانات آ رہے ہیں, سب سے انٹرسٹنگ بیان یہ ہے, یہ جو پینک والا بیان ہے فیصل آباد والا جی انتشار خان کا, انتشار وہ خان انتشار خان کا جو بیان ہے اس سے لگتا ہے کہ آرمی میں شاید اب ایک انٹالرنس ہو گئی ہے, اور جب بھی کوئی نام بہت متنازع ہو جاتا ہے تو یہ تو ہماری اطلاع ہے کہ آرمی اب چاہتی ہے کہ ایک مطلب کلین سلیٹ سے شروع کیا جائے. اور بات بھی صحیح ہے کہ اگلا جو سینیورٹی میں بنتے ہیں طاہر شمشاد مرزا صاحب بنتے ہیں, لیکن جو پینک کا شکار دکھائی دیتے تھے انتشار خان صاحب, اس سے لگتا ہے کہ کوئی ان کی پکی اطلاع ہے کہ نیا چیف آ رہا ہے. اور ہم جتنا لوگوں سے بھی بات کر رہے ہیں, میں پھر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ڈالر کے مقابلے میں روپی کا ریکور کرنا, اس کے بعد سیلاب زدگان کے ساتھ جو باجوہ صاحب کی ایک جی مطلب جو بات صحیح جی ہے وہ جی کرنی جی چاہیے. جی جی پھر بالکل آئی ٹھیک. ایم ایف کی جو اپروول آیا ہے وہ بھی باجوہ صاحب کے جانے کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک کیا جاتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ تاریخ میں اگر کسی چیف نے اتنا کچھ کیا ہو تو اس کو جانے دیا گیا ہو. سو اگر ایکچولی پہلی جب ایکسٹینشن ہوئی تو میں اس کے بڑے خلاف تھی, لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ اب شاید کوئی جواز بھی بنتا ہے ایکسٹینشن کا. ہیونگ سیڈ دیٹ, بات اصول کی ہے, اور سینیورٹی پہ جو آفیسر ہے اس کو آنا چاہیے ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ فیصل آباد کے جو جلسے میں یہ بیان تھا کہ اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں, تو بھائی پرائم منسٹر تم نہیں ہو, پرائم منسٹر اپنی مرضی کا ہی لائے گا. آپ بالکل جب ٹھیک. پرائم منسٹر ہوتا ہے تو یہ تو آپ کا حق ہے کہ آپ اپنی مرضی کا چیف لائیں, اپنی مرضی سے چیف ہٹا بھی سکتے ہیں, یہ تو ہمارا کانسٹیٹیوشن میں ہے. تو اب آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی, آپ نے مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کیا, ہمارے ٹیلی ویژن چینل سے بھی نہیں ایکسیپٹ کیا, اور ہمارے پی ایم لینڈ سوشل میڈیا نے بھی, کیونکہ شہباز شریف صاحب اب وزیر اعظم ہیں. میں بار بار سب کو یہ بتا رہی ہوں کیونکہ آپ کی بھی اسکرپٹ میں نے ابھی تک کوئی شہباز وزیر اعظم کے بارے میں کوئی سوال نہیں دیکھا. تو وزیر اعظم اپنی مرضی سے لگائے گا, اینڈ آئی تھنک کہ شاید اس کے اوپر بہت زیادہ ابھی ڈبیٹ ہو. مے بی شہباز صاحب ابھی جا رہے ہیں نواز شریف صاحب سے بھی ملنے کے لیے لنڈن, پھر امریکہ بھی جائیں گے, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر شاید کافی سوچ بچار ہو. یہ بڑا مشکل ڈیسیجن ہوگا کیونکہ آرمی میں ڈیفینیٹلی یہ پریشر ہے کہ اب موسٹ سینئر کو لایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اب موسٹ سینئر کی بات کر رہی ہیں تو 2-3 نام چل رہے ہیں. کیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنی مرضی سے ان ناموں سے کوئی ایک نام چوز کر سکتے ہیں؟ اب سوال کوئی نہیں کیا تھا نا, تو میں نے کہا سوال کر لیں. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہے اپنی مرضی یہ سے. سوال آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے کریں, یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. میری چوائس ہوتی تو پھر میں اس کا جواب دیتی. ہم امید کرتے ہیں, جی ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صحیح فیصلہ کریں گے. اینڈ میرا خیال ہے میں اس لیے بار بار یہ بات کر رہی ہوں کیونکہ جب سے وزیر اعظم بدلا ہے, اور جب سے جو پرابلمز رہی ہیں, جو معیشت کا بحران رہا ہے, جتنی مطلب ان کو کرٹیسزم تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے, ان کو بھی, مرزا اسماعیل صاحب کو بھی,
تو وہ اپریل سے ابھی تک کوئی مطلب کوئی پازیٹیو بات، بلکہ میں تو پی ایم ایل سے بھی میرا خیال ہے یہ گلا ہے کہ جب وہ کوئی صحیح کام بھی کرتے ہیں اس کو بھی کوئی پذیرائی نہیں ملتی. پچھلے دنوں دی اکانومسٹ میں ان کا بڑا اچھا ایک جی آرٹیکل آیا، میں نے جی نہیں سوشل میڈیا پہ دیکھا، میں تو روز دی اکانومسٹ پڑھتی ہوں تو میں نے دیکھ لیا کہ شہباز شریف صاحب کا بڑا اچھا انہوں نے آرٹیکل لکھا، اور ایکچولی اٹ واز اے ویری گڈ آرٹیکل، اور بات بھی انہوں نے ساری بڑی مفصل طریقے سے امریکنوں کو ایکسپلین کی. اب جو بھی ابھی تک فیصلے ہوئے ہیں اس سے ایک کریکشن چل رہی ہے، اور چیزیں بہتری کی طرف مجھے نظر آ رہی ہیں کہ ہو رہی ہیں. اور بھی ظاہر ہے اتنا مصیبت کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے، کتنا انہوں نے جان بوجھ کے ان کے لیے ایک ٹریپ کریٹ کر کے چھوڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی ججمنٹ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے، اور آئی ایم شیور کہ وہ میاں نواز شریف کی کنسلٹیشن مشاورت. کے بغیر، مشاورت کے بغیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ ٹھیک فیصلہ کریں. ٹھیک. تو جو بھی فیصلہ ہوگا میرا خیال ہے کہ اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ڈسکشن اس لیے نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایک شخص کھڑا ہے فیصل آباد میں مسلح افواج اور یہ اپوائنٹمنٹس کو متنازع کر رہا ہے. ہمیں شاید اس سے دور رہنا چاہیے. اور ٹھیک. میں آپ کا اگلا سوال میں بھانپ رہی ہوں کہ یہ ہوگا کہ ڈر کس بات سے رہے ہیں، تو اس کا میں بھی نے اگلے سوال میں ڈر مجھے صرف ایک جنرل صاحب کے بارے میں وہ شاید زیادہ پریشان ہے. جنرل عاصم صاحب نے ان کی بیوی اور ملک ریاض کی کوئی چیزیں بتائی تھی جس کے بعد ان کو ان کی جاب سے عہدے سے مطلب کسی شفٹ بھی کر دیا. جنرل عاصم صاحب کا نام آ رہا ہے کہیں اس وجہ سے تو وہ پریشان نہیں ہے؟ اور پہلے سے ہی آپ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پہلے سے گراؤنڈ بنا لیتا ہے، عید کے بعد میری ویڈیو آ رہی ہے، جی فلاں فلاں چیز ہو رہا ہے، تو کیا یہ ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان جنرل صاحب سے بڑی ان کو پرابلم اور ان کا نام چل رہا ہے؟ عمران تو پی آر ماسٹر ہے، تو اس اچھا جی. کو جو کچھ بھی کام کرنا ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ماحول بنانا ہوتا ہے وہ 3 مہینے پہلے سے. اب دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آپ کا 9 10 تاریخ کو ہوا اپریل میں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ 1 جنوری سے انہوں نے ماحول یہ لیٹر والا یوکرین والا وہ سوچ لیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا، ہمیں پتا تھا، جی جی. تو ان کو کیسے نہیں پتا ہوگا؟ ظاہر ہے پتا ہوگا، انٹیلیجنس بھی ہوگی، مطلب انٹیلیجنس تو نہیں، مطلب آئی بی کی انٹیلیجنس ہوگی. تو ان کو انہوں نے پہلے سے ماحول بنا لیا تھا کہ اگر یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. فیلڈ سیٹنگ انہوں نے کر لی تھی، اور یہ بات مطلب سیکھنے والی بھی بات ہے. اب میں ان کو یہ بتا دوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب تو بہت مطلب آپ فوج میں کسی سے بھی پوچھ لیں، ہی از جس کو کہتے ہیں مطلب تھرو اینڈ تھرو سولجر ہیں، بڑی لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آنےسٹ بندہ ایسے بھی پاکستان میں زیادہ دن نہیں چل سکتا. لیکن انتشار خان صاحب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے تو جو بیان دیا فیصل آباد میں، لیکن آج میں ایک کیٹیگوریکلی ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہوں کہ جو بھی چیف آیا یا گیا، جو بھی جرنیل آئے گا، آپ کی کرپشن یا آپ کی فیملی ممبرز کی کرپشن یا کسی اور کی کرپشن وہ کوئی بھی نہیں بخشے گا. تو آپ اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ نہیں آئے گا تو وہ آ جائے گا، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی پکڑ ہوگی، جس کی بھی پکڑ بنتی ہے وہ ہوگی، چاہے جنرل عاصم منیر آئے یا کوئی اور آئے. یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، اور یہ وہ شاید سمجھتے بھی ہیں کیونکہ انہوں نے کہا جو بھی لگائیں گے. انہوں نے ایک جرنیل کا نام نہیں لیا، اس کا مطلب ہے کہ صرف جنرل عاصم منیر سے ان کو خوف نہیں ہے، ان کو سب سے خوف ہے، اور ہونا بھی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ پہلے فیلڈ والی سے مطلب ایک عجیب سی بات میرے دماغ میں آ رہی ہے. ریحام خان سے شادی ہو گئی ہے